بھائی سورہ فاتحہ سے بھی پہلے کچھ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے اوپر کیا لکھا ہو؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ با. ختم کہاں پہ کرتے ہیں؟ من الجنت والناس. آخری حرف کیا ہے؟ با اور سین ملاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ بس یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں. نہ کہ نہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، نہ کہ نہ قرآن کو خلفاء نے بدل دیا ہے، بس یہی قرآن ہے جو آپ کے سامنے ہے. اب اس کے فضائل سن لیں. علامہ قرطبی سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے، کسی علاقے کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عذاب بھیج دیا جائے. عذاب کے فرشتے اس علاقے والوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے سروں کے اوپر عذاب لے کر منڈلا رہے ہوتے ہیں. اتنے میں اس علاقے کی مسجد میں، درسگاہ میں یا کہیں بیٹھ کر کچھ بچے اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں. انہیں حقیر نظر سے نہ دیکھو، انہیں حقیر نظر سے نہ دیکھو. باطل کی زبان منہ میں نہ رکھو کہ یہ 2 ٹکے کا مولوی، یہ 2 ٹکے کا قاری، 2 ٹکے کے مولوی کو افغانستان میں دیکھو کیا کر کے چھوڑ دیا ہے. یہ 2 ٹکے کے مولوی نے افغانستان میں امریکہ کو جو 8 دن کے لیے آیا تھا ان کا کیا حال کر کے چھوڑ دیا. باطل کی زبان نہ لینا. بانڈی شیر خان والوں، ایک فضیلت مولانا زکریا صاحب نے لکھی ہے، نوٹ کر لیں. حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن قیامت کے دن کتنوں کی سفارش کرے گا؟ 10. مولانا نے بے حقی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن ہر اس آدمی کی سفارش کرے گا جو اس کے حفظ قرآن پہ خوشی کا اظہار کرے گا. اس حافظ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. قیامت کے دن یہ حافظ اس کا سفارشی بن جائے گا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں عذاب اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، عذاب منڈلا رہا ہے، عذاب منڈلا رہا ہے. اتنے میں یہ حافظ شروع ہو گئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب، رٹے لگا رہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس عذاب کو اس بستی سے 40 سال کے لیے دور کر دو. یا اللہ فیصلہ کیوں بدلا؟ فرمایا چند توتلی زبانیں میرا کلام پڑھتی ہیں، اس بستی میں عذاب بھیجتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ وہ زبانیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا 2 ٹکے کا مولوی. یہ 2 ٹکے والے اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس دن ہمارے ہاں مدرسے میں دستار بندی تھی، ایک بچے کا قرآن مکمل ہوا. تو جب قرآن کریم مکمل ہوا تو دستار بندی پہ لوگ بہت سارے آئے تھے. تو وہاں ایک ساتھی نے پرچی دی، مولانا صاحب کاش پشاور یونیورسٹی میں لا کے اسٹوڈنٹ فارغ ہوئے، ان کے سروں پہ ٹوپیاں رکھی گئی، وہ جو لمبی چوڑی، وہ جو بجلی والے جو اوپر کیا ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں لگاتے ہیں جی، پلیٹیں لگاتے ہیں. آج کل جو نیا ہے سولر سر، یہ جو سولر پلیٹیں جو سر پہ پہنا دیتے ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں. ساتھی کہنے لگے کہ مولانا صاحب کاش ہماری حکومت، میں نے کہا ہمارے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ہمارے طلبہ کو بھی ایسا اعزاز دیتے. پشاور یونیورسٹی میں ان کے سروں پہ وہ ٹوپیاں رکھی. کس نے؟ شیخ رشید نے. میں نے کہا تجھے اس کے افسوس ہے کہ اس نے کیوں نہیں رکھا؟ وہ یہاں بھی رکھنا چاہتے تھے. رب نے اعلان کیا یہ اتنے عظیم سر ہیں، ان سروں پہ شیخ جیسا گندا ہاتھ نہیں لگ سکتا ہے. یا اللہ کوئی کسی کا تو لگے.
فرمایا عارضی طور پر میرے نبی کے ورثاء کو بلاؤ، عارضی طور پر اس حافظ کے سر پہ یہ مولوی صاحبان سر پہ ہاتھ رکھیں، سر پہ پگڑی بندھائیں، وہ نہ بندھائیں، یہ سر اتنا عظیم ہے کہ ان کے آگے نہ جھکے، ان کے آگے نہ جھکے سر پگڑی کے لیے۔ سر دس یہ حضرات سر پہ پگڑی رکھے، باقی میرا کلام سینے میں محفوظ کیا ہے، اصل قیامت کے دن اس کے سر پہ تاج میں رب آپ رکھ دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے روز معاشر، یہ حدیث آپ نے پہلی سنی ہوگی، میں آپ کو بہقی میں لکھی ہوئی، کیا حافظ قرآن اور ان کے والد صاحب اور حافظ قرآن اور ان کے والد صاحب میدان حشر میں اس وقت پیش کیے جائیں گے جب ابھی تک حساب کتاب نہیں ہوا ہوگا۔ دوستو توجہ رکھیں، ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس وقت اعلان فرمائیں گے حساب بعد میں ہوگا، اس حافظ کے باپ کو بلاؤ جس نے اپنے بیٹے کو میرے قرآن کے یاد کے لیے وقف کیا، میں رب اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ دستار رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اپنے دست قدرت سے حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ حساب کتاب سے پہلے تاج رکھے گا۔ اس لیے اعلان کیا حافظ قرآن کبھی اپنے آپ کو اتنا احساس کمتری کا شکار نہ سمجھنا کہ مجھے یہ میرے ہاتھ میں روزی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ممبر مجھ اس فقیر کو حکومت کی طرف سے، میرے مسجد کے ساتھی بیٹھے بھی کئی مجھے آفریں آئی، کئی ابھی جب تنخواہ کا مسئلہ آیا نا مولانا صاحب، اور الحمدللہ ہمارے جیسے آدمی کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ہم نے ان کے لیے وقت ڈالا ہوتا ہے، فائل لے کر میرے پاس ایجنسیاں ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، بیان دنیا سن رہی ہے، ایجنسیاں میرے پاس آئی ہیں، آپ سائن کر دیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے 20,000، اللہ کی قسم تم 20 کروڑ کا سائن لے کر آؤ، میں پیشاب کرتا ہوں اس کے اوپر۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ سمجھنا۔ ہماری تو تاریخ ہے کبھی کوئی مولوی حافظ بھوکا مرا ہے ہی نہیں، بیغم ہو جاؤ، جب بھی مرا ہے پی ایچ ڈی والا مرا ہے، جب بھی مرا ہے پی ایچ ڈی والا مرا ہے۔ میں اس عنوان پر جانا نہیں چاہتا، مولوی کی زیادہ کھا کر مرنے کی تاریخ ہے، بھوکا مرنے کی تاریخ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور کوئی عام مولوی زیادہ کھا کے نہیں مرا، یہ علماء سے پوچھیں۔ آپ کی حدیث کی دوسرے نمبر کی کتاب صحیح مسلم لکھنے والے امام مسلم نشاپوری رحمت اللہ علیہ، یہ کھا کھا کے ہی تو مر گئے تھے، کھاتے کھاتے فوت ہو گئے تھے۔ یہ کھجوروں کا ادھر ٹوکرا ختم، ادھر امام مسلم ختم۔ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے شہید التمر، کھجوروں کے ہاتھوں شہید ہونے والا امام۔ عرض کر رہا تھا کہ حافظ قرآن کو قیامت، ایک تو دنیا میں ان کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے، ان کے حفظ پر جو خوشی کا اظہار کرے گا اس کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور تیسری فضیلت، قیامت کے دن اللہ پاک ان کے سر پہ اپنے دست قدرت سے خود اللہ پاک ان کے لیے دستار پوشی کریں گے، اللہ خود ان کے اوپر ایسا تاج رکھیں گے کہ ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گی۔ اور تیسری فضیلت، عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الحافظ، یہ حافظ قرآن جب مر جاتا ہے کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ بیٹا کبھی بھی اپنی زبان سے اب جھوٹ نہ بولنا، اپنی اولاد کو پہلے حافظ بناؤ، جب بڑے ہو جائے تو محافظ بناؤ۔ ابھی یہ حافظ قرآن ہو، بڑا ہو کر یہ محافظ قرآن ہو، عالم دین بناؤ اس کو۔ میرے الحمدللہ اولاد بیلے بیٹے نے حفظ کیا، دوسرے کو لگایا، ساتھی کہنے لگے استاد جی ان کو کیا کراؤ گے؟ میں نے کہا جی جو ان کا باپ ہے وہی یہ بھی بنے گا۔
آپ یقین جانے ہمارے ساتھی کہتے استاد جی بڑھاپے میں تو یہ آپ کے ساتھی کچھ سہارا بنیں گے، آپ ان کو کچھ پڑھائیں. جس راستے سے میں نے کہا آپ پلنے کا یقین رکھتے ہیں اس راستے پر ہمیں پلنے کا کبھی نظر ہی نہیں گئی ہے. میں نے کہا اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک اس فقیر کو ہر سال بیت اللہ کی حاضری کے لیے پہنچا دیتا ہے. بڑے بڑے مال والے 18 دفعہ اللہ پاک اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلا چکا ہے. ہر سال میں جاتا ہوں، ہر سال پیارے رسول کے روزے پہ حاضری ہوتی ہے. یہ اس دین کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے. سبحان اللہ. اذا مات الحافظ، حافظ قرآن جب مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھتے ہیں، براہ راست حدیث میں آتا ہے اللہ قبر سے فرماتے ہیں اے قبر اس حافظ صاحب کے جسم کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے. قبر کہتی ہے کیف اکلت یا رب، اے میرے رب میں اس کے وجود کو کیسے کھاؤں جس کے اندر تیرا قرآن پڑا ہوا ہے. ساری دنیا والوں کی ڈگریاں موت کے بعد سرانے کے نیچے، حافظ قرآن اپنی ڈگری کو لے کر قبر میں جا رہا ہے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. سبحان اللہ. اس کے میت کو دیکھ کر ایک دن میں 30,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا تھا. اس کے صرف میت کو دیکھ کر عیسائیوں سے پوچھا گیا کیوں کلمہ پڑھا؟ اس میت کو، مردے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. کہنے لگے چھوٹے محمد کے چہرے کا یہ عالم ہے، نبی محمد کے چہرے کا کیا عالم ہے. یہ بہت خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے. یہ خود امام ابو حنیفہ سبق میں ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے ایک طرف. اسی لیے علماء سے پوچھے جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد استاد شاگرد متفق ہو جائیں تو کہا جاتا ہے طرفین. اس مسئلے میں یوں کہتے ہیں طرفین، ان کا نام طرفین پڑ گیا. امام محمد امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، حضرت علم سیکھنا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ سبحان اللہ اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کرتے تھے میرا شاگرد وہ ہوگا جو حافظ قرآن ہو. امام صاحب کا کوئی شاگرد بغیر حفظ کے نہیں ہے. امام صاحب فرماتے تھے میرے دلائل قرآن سے ہے اور قرآن ہر وقت زبانی یاد ہونا ضروری ہے. استحضار ہو. آج یہ انگریز کی پیداوار امام ابو حنیفہ کو کہتی ہے ہم تقلید شکلید نہیں کرتے، ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں سبحان اللہ ایک عرب عالم آئے تھے مکہ مدینہ منورہ سے، ان کا نام تھا موسیٰ. بڑا ڈنڈا ساتھ لے کر چلتے تھے. ہمارے پاس آئے پروگرام پر، میں نے اپنی مسجد میں بیان کروایا، ترجمہ میں خود کر رہا تھا، لوگ بیٹھے تھے. میں نے سوال کیا حضرت سے ماذا رائکم یا شیخ، آپ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ؟ ایک دم سے کان پہ ہاتھ لگایا. میں نے کہا ہمارے ملک میں کچھ بدبخت ایسے ہیں جو امام صاحب کو. اس نے کہا ظالمو میں امام مالک کا مقلد ہوں، جب روایت نقل کرتا ہوں تو کہتا ہے سمعت فلان سمعت فلان سمع. میں نے روایت سنی اس سے اس نے وہ کہتا ہے سمعت مالک، میں نے امام مالک سے سنی. امام مالک کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے، وہ کہتا ہے میں نے صحابی سے. اس نے کہا ظالمو تمہارا امام ابو حنیفہ تو وہ ہے جب تمہیں روایت دیتا ہے یہ نہیں کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے رأیت انسا، میں نے حضرت انس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو کرتے دیکھا ہے. میں نے کہا اس لیے میری تقریر میں آپ کو ساری باتیں ملیں گی. نظریہ یاد رکھیں، اللہ موت تک ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید پر قائم و دائم رکھے.